قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنتاً، اللہ نے 313 صحابہ پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سی نیند طاری کر دی، سب غنودگی میں چلے گئے۔ جب تھوڑی دیر غنودگی ختم ہو تو دل سے سارا خوف بھی اللہ نے ان کا ختم کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج ارادہ کریں، یہ بدر کا واقعہ سنا ہے، اس میں ہمیں یہی پتہ چلا کہ دعاؤں کے پیچھے اثرات تھے۔ آج سب ارادہ کریں تاکہ اس درس کا فائدہ ہو جائے۔ الحمدللہ آپ تشریف لاتے ہیں سب وقت پہ کہ آج کے بعد ہم مزید دعا پہ بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ الفاروقی میڈیا، only Islamic releases۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وقال تعالى في مقام آخر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ واجب الاحترام معزز مکرم سامعین کرام، آج 17 رمضان المبارک ہے۔ رمضان المبارک کو اسلام کے دامن میں ایک عظیم جنگ اور عظیم معرکہ مارز وجود میں آیا۔ اسلام کی تاریخ میں ہر واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور صحابہ کرام کے ادوار میں اور اس کے بعد مسلمانوں کے غلبہ کے زمانے میں یا غیر غلبہ کے زمانہ میں ہر واقعہ ہی نرالا ہے، لیکن کچھ واقعات ایسے تاریخ میں رقم ہوئے کہ رہتی دنیا تک مسلمان چاہے عرب کے ہوں عجم کے ہوں ان واقعات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اور کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اسلام کو ایسا سہارا ملا، قیامت کی صبح تک انہیں یاد رکھا جائے گا اور ان واقعات پر اسلام ہمیشہ ناز کرتا رہے گا۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے غزوہ بدر کا، جو کہ رمضان المبارک کی 17 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پہ پیش آیا۔
سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو مدینہ طیبہ سے آج کل کے اعتبار سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ بدر کا مقام واقع ہے، جہاں یہ معرکہ معرض وجود میں آیا، اور آج تک کیا بلکہ رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک یہ واقعہ اسلام کی عظمت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ مختصراً اس واقعے کا پس منظر عرض کرتا چلوں، اور پھر ہمیں اس واقعہ سے کیا سبق ملتا ہے۔ قیامت کی صبح تک وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہم نے ان کو اپنانا ہے۔ آج بھی مسلمان عزت اور سرفرازی سے جی سکتے ہیں اگر بدر میں پیش آنے والے اس غزوہ میں مسلمانوں کے اس وظیفے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل کریں، تو آج بھی مسلمان انشاءاللہ العزیز عزت سے سرفراز ہو سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ سنتے رہتے ہیں کہ بڑے بے یار و مددگار اور کوئی تعاون کرنے والا ما تحت الاسباب نہیں ہے۔ اسلام بڑا کمزور تھا۔ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اگلا سال ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا تو سن 2 ہجری میں اللہ رب العزت کی طرف سے ایک حکم نازل ہوا۔ کیا حکم ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے پیغمبر، مکہ کے کافروں نے آپ کو مکہ المکرمہ سے نکالا، بڑی بے دردی کے ساتھ اور بڑے ظلم و زیادتی کے ساتھ کئی صحابہ کرام کو ہجرت کرنی پڑی۔ میرے پیارے پیغمبر، آپ کو بھی اجازت ہے اور صحابہ کو بھی اجازت ہے، اب کافروں کے سامان پر، ان کے مال پر آپ قبضہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سبق سکھلایا جائے کہ کیسے ظلم کیا جاتا ہے۔ چنانچہ میرے آقا علیہ السلام کو خبر پہنچی۔ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ میرے نبی کے سسر ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد محترم ہیں، کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ شام کے علاقے سے لے کے واپس آ رہے ہیں اور مکہ انہوں نے جانا ہے۔ اللہ آپ سب کو بدر کا مقام دکھا دے۔ بدر جاتے ہوئے ایک کنواں آتا ہے جس کو بیر روحا کہتے ہیں، وہاں سے 50 یا 70 انبیاء نے پانی پیا ہے، اس لیے کہ شام کے علاقے میں وہی راستہ جایا کرتا تھا۔ تو اس زمانے کے انبیاء بنی اسرائیل کے وہاں سے گزرتے ہوئے جب مکہ المکرمہ میں جاتے تو اس کنواں سے پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ آج بھی وہ پانی اسی طرح تر و تازہ ہے، الحمدللہ پینے کی سعادت مجھے بھی نصیب ہوئی، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ابو سفیان نے اسی راستے سے گزر کے جانا تھا اور راستے میں یہی بدر کا مقام بھی آنا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کی جماعت بلائی، میٹنگ بلائی مکہ مدینہ منورہ میں، اور مشورہ کیا کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے شام سے اور بدر سے گزرنا ہے، اور گزرتے گزرتے انہوں نے مکہ میں جانا ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے، چنانچہ ہم نے ان کا گھیراؤ کر کے ان کو روکنا ہے۔ کیا مشورہ ہے آپ کا؟ کچھ صحابہ کرام بتقاضۂ بشریت ذرا انہوں نے الفاظ کے اندر تھوڑی سی کمزوری دکھائی، یا رسول اللہ ابھی ہم ہجرت کر کے آئے ہیں، اب ہم اس پوزیشن میں نہیں، میرے خیال سے ہم یہ کام نہ کریں۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور صحابہ بھی کھڑے ہوئے، اور انہوں نے پرجوش تقریر کر کے صحابہ کو تیار کر لیا کہ نہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمیں وہ کرنا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ وقت ہوتا تو میں ہر بات تفصیل سے بتاتا، مختصر عرض کر رہا ہوں، سنتے جائیے۔ میرے آقا علیہ السلام بدر کے لیے روانہ ہوئے۔ 313
یا 314 صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور تھوڑا سا سامان ہے جنگ کا۔ کیوں؟ مقابلہ کس سے کرنا تھا؟ وہ قافلہ جو شام سے آ رہا تھا، اور ان کی تعداد تھی 60، ان کے ملازم ملائیں تو تھوڑی سی اور تعداد بنتی تھی، تو وہ تعداد کم، صحابہ اس تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھے، 313۔ میرے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں جو آج کے زمانے میں ترکی زمانے کا ریلوے اسٹیشن ہے، آپ میں سے دیکھا ہوگا اکثر حضرات نے، اس کے بالکل پیچھے ایک چھوٹی سی مسجد ہے، الحمدللہ میں نے دیکھی ہے، اس کا نام ہے مسجد سقیہ۔ وہاں ایک پانی کا کنواں تھا، اب وہ کنواں زمین میں دفن ہو گیا ہے، وہاں روڈ بن چکا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں تشریف لائے، وضو فرمایا، نماز پڑھی، اور لشکر کی تشکیل کی، آگے کون رہے گا پیچھے کون رہے گا، میرے آقا چل پڑے۔ جب بدر کے مقام پہ پہنچے تو ابو سفیان کو کسی طریقے سے مخبری ہو گئی تھی کہ مدینہ سے صحابہ آ رہے ہیں جنگ کے لیے، گھراؤ کے لیے۔ اس نے مکہ المکرمہ میں پیغام بھجوا دیا ابو جہل کو کہ میں قافلہ لے کے ایک تجارت کا آ رہا ہوں، بس میری حفاظت کر لو، مجھے بچا لو، مجھے مدینہ سے یہ خبر آئی ہے۔ ابو جہل کو آگ لگ گئی یہ بات سنتے۔ ابو جہل کو آگ کیا لگی کہ ابو جہل کی موت آنے والی تھی۔ ابو جہل 1000 لوگوں کا لشکر جرار اپنے ساتھ لے کے، 700 اونٹ ہیں، 100 گھوڑے ہیں، اور اس صحابہ کے پاس 313 افرادی طاقت اور 2 گھوڑے اور 70 اونٹ۔ اب یہ چلے مدینہ سے، ادھر سے ابو جہل پہنچ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارا جنگ کا ارادہ نہیں، ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے۔ ابو جہل جب وہاں پہنچنے لگا، نبی علیہ السلام کو خبر پتہ چل گئی کہ ابو سفیان تو قافلہ لے کے چلا گیا ہے، کامیاب ہو گئے ہیں، اور ابو جہل آ رہا ہے جہاد کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پھر مشورہ کیا، فرمایا اب ہمارے سامنے 2 جماعتیں ہیں، ایک جماعت ہے ابو سفیان کی جو 60 افراد پہ مشتمل ہے، ان سے مقابلہ کریں، یا 1000 کا لشکر جرار جو آ رہا ہے اس سے مقابلہ کریں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ قافلے سے ہی لڑائی کر لیتے ہیں، اس کا ہی مقابلہ کر لیتے ہیں، 1000 آدمیوں سے ہم کیسے لڑیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، سورہ انفال 9واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے مجھ سے کہ وہ 2 جو جماعتیں ہیں، ایک ابو سفیان کا قافلہ اور دوسرا وہ ابو جہل کی جو 1000 افراد پہ مشتمل جماعت ہے، ان دونوں میں سے ایک جماعت کو ضرور آج اللہ مغلوب کریں گے اور تمہیں غلبہ عطا کریں گے، ہمیں جہاد کرنا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو تیار کر لیا، بدر کے مقام پہ پہنچے۔ بدر میں ایک مسجد ہے، مسجد عریش، الحمدللہ وہاں ایک بار جمعہ پڑھنے کی سعادت اور ایک بار مغرب کی نماز پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام خیمہ لگا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور وہ دعا ایسی دعا تھی، یقین کریں جس نے آسمان کے دامن چیرتے ہوئے وہ دعا اللہ کے عرش کے پاس پہنچی، اور وہ دعا ایسی قبول ہوئی کہ قیامت کی صبح تک وہ دعا مثال بن کے رہے گی انشاءاللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے دعا کی، اور الفاظ مبارک کیا تھے؟ اے میرے اللہ، اگر یہ میری تھوڑی سی پونجی جو آج میں لے کے آیا ہوں صحابہ کی، اگر یہ ہلاک ہو گئے، یہ مغلوب ہو گئے، اللہ اس زمین پہ تیری پھر عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وہ لفظ ایسے ہیں، عربی میں اگر ترجمہ کروں تو آپ نہیں سمجھیں گے، اردو میں سمجھ لیں۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ابھی اسلام کمزور ہے، اسلام ابھی زخمی ہے، اس زخمی اسلام کے اوپر اگر مرہم پٹی ہے تو یہ میرے 313 صحابہ ہیں، اگر یہ آج ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کوئی بھی نہیں کرے گا۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے کیسی مدد آئی، قرآن نے نقشہ کھینچا، اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری وہ دعا فوراً قبول کی۔ میں 1 منٹ یہاں بات کروں گا، میں شکوہ کرتا ہوں، سال ہو گیا دعائیں مانگ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہو رہی، میرے کم پھنسے نے، میرے کام اڑے ہوئے ہیں، کام ٹھیک ہی نہیں ہو رہے،
آؤ قرآن نے ایک لفظ بول کے ہمیں سبق سکھلایا ہے، اذ تستغیثون، اللہ دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت سے پہلے حکم ہے تستغیثون، فریاد بھی تو ہونی چاہیے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، فریاد نہیں کرتے۔ فریاد یہ ہوتی ہے گڑ گڑا کے اللہ سے مانگنا، یہ ہے تستغیثون ربکم، تم گڑ گڑا کے مانگو تو صحیح، فاستجاب لکم، اللہ بدر کے موقع پہ جو دعا قبول کی تھی آج بھی تمہاری اسی طرح دعا قبول کر کے تمہاری مشکلیں حل کر سکتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ چنانچہ اللہ رب العزت سے دعا ہوئی، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہ ہو، ابو جہل 1000 آدمی کا لشکر لے کے آ رہا ہے، میں اللہ وعدہ کرتا ہوں صحابہ کرام کو بتا دیں 1000 فرشتے میں اللہ آسمان سے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے اتاروں گا، سبحان اللہ۔ چنانچہ 1000 فرشتے آئے اور انسانوں کی شکل میں، قرآن کہتا ہے انہوں نے آ کے ایسی کافروں کی پٹائی کی، اس امت کا فرعون جو ابو جہل تھا وہ ابو جہل بھی اسی جنگ کے اندر تباہ و برباد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فرعون پہلے گزرا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا، ابو جہل فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون ہے، اور یہ فرعون اس فرعون سے بڑھ کے خطرناک اور متکبر ہے۔ حضرت موسیٰ کے زمانے کے فرعون پہ جب موت کا وقت آیا تو اس نے کہنا شروع کر دیا میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے تیری توبہ قبول نہیں، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہ آئے اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جب موت کا غرغرہ آیا، موت روح قبض ہونے لگی، اب تیری توبہ قبول نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ یہ ابو جہل جب مرنے لگا تھا، جب اس پہ موت کا وقت آیا، تلوار کے ساتھ اس کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے صحابی رضی اللہ عنہ جنہوں نے سر قلم کیا، اس صحابی سے کہتا ہے میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ میں اپنے خاندان میں بڑا انسان ہوں، میری گردن سیدھی رہے، میری گردن نیچے نہ ہو۔ مرتے وقت بھی تکبر یاد ہے، یہ فرعون اس فرعون سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ اللہ رب العزت نے کیسی مدد کی کہ 1000 فرشتوں کا لشکر آسمان سے اتارا مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ چنانچہ جب جنگ شروع ہوئی، میں اکثر درس میں سنایا کرتا ہوں، صحابہ کرام جس جگہ پہ موجود تھے، اللہ آپ کو لے جائے بدر میں، وہ جو مسجد عریش ہے نا، جب بھی جائیں گے آپ دیکھیں گے اس مسجد کے پچھلی طرف صحابہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، اور وہ جگہ ایسی تھی ریت ہی ریت، پانی بھی کوئی نہیں۔ بدر میں ایک ہی پانی کا کنواں تھا اور اس پہ بھی قبضہ آ کے مکہ سے ان کافروں نے کر لیا ہوا تھا۔ اب ان کی طرف مٹی ہے اور صحابہ کی طرف ریت ہے، پانی بھی کوئی نہیں، پانی ان کے پاس ہے۔ صحابہ بڑے پریشان، کیا ہوگا؟ اللہ نے اس وقت بارش نازل کر دی۔ جب بارش ہوئی، ان کی طرف مٹی تھی تو اس میں کیچڑ بن گیا، صحابہ کی طرف ریت تھی تو یہ ریت نیچے بیٹھ گئی، ان کے پاس جو پانی تھا اس تک پہنچنے کے لیے کیچڑ ہی کیچڑ بن گیا، اور صحابہ کے پاس ریت تھی، چھوٹے چھوٹے گڑھے بنے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے پانی سے بھر گئے۔ صحابہ کے پاس پانی بھی آ گیا، ریت بھی بیٹھ گئی، ادھر پانی تھا کیچڑ بن گیا، پہنچ ہی نہ سکے۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو میں نے تمہاری بدر میں کیسی مدد کی ہے، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ دل میں خوف تو صحابہ کے دل میں تھا کہ ہماری تعداد تھوڑی ہے، وہ زیادہ ہیں۔ قرآن کہتا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ، اللہ نے 313 صحابہ پر تھوڑی دیر کے لیے ہلکی سی نیند طاری کر دی، سب غنودگی میں چلے گئے۔ جب تھوڑی دیر غنودگی ختم ہو تو دل سے سارا خوف بھی اللہ نے ان کا ختم کر دیا تھا، سبحان اللہ۔ صحابہ کے دل سے وہ جو لشکر تھا 1000 کا، ان کا خوف بھی ختم کر دیا۔ جب جنگ شروع ہوئی، 3 کافر ادھر سے نکلے، آؤ کون ہے ہمارا مقابلہ کرے گا؟ ادھر سے 3 صحابہ نکلے، انہوں نے پرچم لہرایا اور جھنڈا اور تلوار لہرائی، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چنانچہ جنگ شروع ہوئی، گھمسان کی جنگ کے دوران کسی نے خبر مشہور کر دی کہ مکہ سے 3000 کا لشکر اور آ رہا ہے۔ صحابہ ڈر گئے، کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے 4 پارے میں ذکر کیا ہے، فوراً خوشخبری نازل کر دی، میرے پیغمبر صحابہ کو پریشان نہ ہونا،
وہ 3000 اگر آ گئے نا تو میں 3000 فرشتے اور آسمان سے اتار دوں گا۔ صحابہ لڑتے رہے، جنگ کرتے رہے۔ پھر کسی کافر نے خبر مشہور کر دی کہ 3000 بھی آ رہے ہیں اور مکہ سے 5000 لوگوں کا لشکر اور آ رہا ہے لڑنے کے لیے۔ صحابہ پھر ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر فوراً اعلان کر دو، اگر 3000 آئے میں 3000 فرشتے نازل کروں گا، اگر 5000 آئے تو میں 5000 فرشتے آسمان سے نازل کروں گا۔ یہ ساتھ ساتھ خوشخبریاں دیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، اللہ نے فرمایا یہ 3000 کہاں سے آنے تھے، 5000 کہاں سے آنے تھے؟ وہ تو شیطانیاں کر رہے تھے صحابہ کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، وہ 3000 آتے تو 3000 فرشتے بھی آنے تھے، 5000 آتے تو 5000 فرشتے بھی آنے تھے، نہ 3000 آئے نہ 5000 آئے، اس لیے وہ فرشتے بھی آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ 1000 کا لشکر آسمان سے فرشتوں کا آیا، کیوں؟ ادھر سے کافر 1000 تھے تو اللہ نے فرشتے بھی 1000 نازل کر دیے۔ جب لڑائی مکمل ہوئی ابو جہل بھی اس میں قتل ہو گیا۔ آج بدر میں جائیں، روڈ کے کنارے پہ جو واش روم بنے ہوئے ہیں، صحابہ کرام جس قبرستان میں مدفون ہیں، اللہ آپ کو وہ قبرستان بھی دکھائے، اس کے قریب واش روم بنے ہوئے ہیں۔ یہ بعین ہی اسی کنویں اور اسی گڑھے کے اوپر ہیں جس میں ابو جہل تباہ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے کافر جنہوں نے میرے نبی کا دل دکھایا، میرے نبی کی زندگی میں ان کا دل دکھایا، ان کو ستایا، اس گڑھے میں گرے پڑے تھے اور آج وہیں پہ بیت الخلاء بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا تکبر میں اللہ ہی کو جچتا ہے، جو دنیا میں تکبر کرے گا وہ ایسے ہی ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو عاجزی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب لڑائی مکمل ہوئی، اب سنیے گا ذرا، جن کو ناز تھا اپنے سامان جنگ پر، ان کا حشر کیا ہوا؟ 70 ان کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے، 70 قیدی ہو گئے، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام میں سے صرف 14 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ شہادت بڑا اونچا رتبہ ہے، لیکن اللہ پاک نے عزت دینی تھی اسلام کو۔ 14 صحابہ کرام شہید ہوئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے، بدر جاتے ہوئے درمیان میں ایک چھوٹی سی بستی آتی ہے، اس کا نام ہے واسطہ، الواسطہ، یہ عربی میں اس بستی کا نام ہے۔ وہاں ایک قبرستان ہے، ایک صحابی زخمی ہو گئے تھے، بدر سے واپس آتے ہوئے اس بستی میں پہنچے تو ان کی وفات ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو یہیں پہ دفن کر دو۔ اس قبرستان کی میں نے زیارت کی ہے، بہت سی قبریں تھیں، انہی میں وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی بھی قبر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے ہمیں نقش قدم پہ چلائے، جنہوں نے کیسی قربانیاں پیش کی۔ اب دیکھیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کملی والے ذرا اپنے صحابہ کو بتا دیں، یاد کرو جب تم کمزور تھے، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، تھوڑی سی زریں، تھوڑا سا سامان جہاد، انتہائی کمزور اور پستی کے عالم میں تھے مالی طور پہ، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے، اللہ تمہاری ہر حال میں مدد کرے گا۔ یہاں ایک بات عرض کروں، قرآن مجید کا یہ لفظ ہمیں تسلی دیتا ہے وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب انسان کمزور ہو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ جہاں موقع آ جائے خاندان میں، آپ بدلہ لے سکتے ہیں کسی سے، آپ کسی سے انتقام لے سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ قرآن کہتا ہے بدر والوں نے اپنے آپ کو جھکایا، میری مدد آئی، ہم بھی اپنے آپ کو جھکائیں گے، عاجزی کریں گے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ہماری مدد آئے گی۔ قرآن نے سبق سکھلایا وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد کرنے والا صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ یہ بدر کا واقعہ جو میں نے مختصر آپ کے سامنے سنایا، یہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو پیش آیا تھا۔ آج بھی وہی تاریخ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں صحابہ جیسا ایمان عطا فرمائے، اور اسباب پہ بھروسہ نہیں کرنا، رب ذوالجلال پہ بھروسہ کرنا ہے تو پھر مدد آئے گی۔ قرآن مجید کا یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں قیامت کی صبح تک اسلام کو سہارا دے رہا ہے۔ کافروں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان طاقتور ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہے۔ اور پورے بدر کے واقعہ میں مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ کیا سبق ملتا ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں؟ سبق یہ ملا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، رب ذوالجلال دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن کب؟ جب اس سے پہلے فریاد کی جائے۔ ہم دعائیں پڑھتے ہیں، صرف اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، فریاد نہیں کرتے۔ فریاد ہوتی ہے گڑ گڑا کے مانگنا،
आजिज़ी से मांगना, रो रो के मांगना, रोने वाली शक्ल बना के मांगना। पूरे बदर में हमें मिलता है, ये सबक मिलता है कि बदर की जंग कामयाब हुई थी दुआओं के भरोसे पे। मेरे अजीज़ों, मेरी और आपकी बीमारियों वाली जंग कामयाब होगी दुआओं से। मेरे और आपके कारोबार वाली जंग कामयाब होगी दुआओं से। मेरे और आपके बच्चों की तालीम वाली जंग कामयाब होगी दुआओं से। मेरे और आपके कर्ज़ों वाली जंग कामयाब होगी दुआओं से। मेरे और आपकी तमाम ज़िंदगी के काम, परेशानियां, दुख, जितने भी मसाइल हैं वो सब के सब कामयाब होंगे दुआओं के ज़रिए। दुआ करते रहेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे वो मामलात हल करते रहेंगे। जिसे अल्लाह से मांगना आ जाए वो इंसान फिर चौधरी बन जाता है। अल्लाह से मांगने की हाजत जिसको मांगने का तरीका आ जाए वो इंसान कभी परेशान नहीं होता। आज इरादा करें, ये बदर का वाक़या सुना है, इसमें हमें यही पता चला कि दुआओं के पीछे असरात थे। आज सब इरादा करें ताकि इस दर्स का फ़ायदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाते हैं सब वक्त पे कि आज के बाद हम मज़ीद दुआ पे भरोसा करते हुए कि ये अल्लाह से मांगने का तरीका है, हम लोगों के सामने शकवे के बजाय अल्लाह से ज़्यादा से ज़्यादा हम दुआएं मांगा करेंगे। कहो इंशाअल्लाह दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा तवील मांगा करें, इफ्तारी के वक्त, सहरी के वक्त। और इसी तरह हदीस में आता है दुआओं की कई औकात हैं। जिस वक्त मुर्ग आवाज़ निकाले, अज़ान दे रहा हो, बुखारी की रिवायत है कि वो कबूलियत का वक्त होता है। और इसी तरह अज़ान के बाद फ़ौरन दुआ पढ़ के कुछ न कुछ ज़रूर मांग लिया करें, वो कबूलियत का वक्त होता है। अज़ान और इकामत के दरमियान 10-15 मिनट का जो फ़ासला है, मेरे आका ने फरमाया इसमें भी ज़रूर दुआएं कबूल होती हैं। ये वो तमाम मकामात हैं जिनमें दुआ कबूल होगी। हम सब इरादा करते हैं इंशाअल्लाह हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल दुआओं के ज़रिए हल करवाएंगे। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना।